میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ توبہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مجموعی طور پر یہ 10ویں سپارے کا 9واں رکوع ہوگا اور سورہ توبہ کا یہ تیسرا رکوع ہوگا، اور سورہ توبہ کے تیسرے رکوع کے ساتھ آیت مبارکہ کا نمبر شمار ہے 17۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان للمشرقین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں یا اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ ما کان للمشرقین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرقین کو حق نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اس آیت میں مسجدوں سے مراد بالخصوص مسجد حرام یعنی کعبہ معظمہ مراد ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر مساجد کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا جو کہ جمع کا صیغہ ہے؟ یہاں پر جمع کا صیغہ لانے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کیونکہ یہ تمام مساجد کا قبلہ ہے، مساجد کا جو قبلہ ہے وہ یہی ایک مسجد ہے اور امام ہے، اور تمام مساجد سے زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے، اس لیے بطور تعظیم اس کو مساجد سے تعبیر کیا گیا۔ یا ایک تفسیر یہ بھی ہے علماء کرام کے ہاں کہ تمام مساجد کو آباد کرنے والا نیز مسجد حرام کا ہر بقعہ مسجد ہے، اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں پر مساجد سے مراد جن سے مساجد ہیں، یعنی جو بھی مساجد ہیں کفار کو حق نہیں کہ ان کو آباد کریں۔ آباد کرنے کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر اور توسیع کرنا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم۔ اور ایک تفسیر جو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مساجد آباد کرنے سے مراد مسجد کی تعمیر نہیں بلکہ مسجد کے اندر داخلہ ہے۔ یعنی دونوں تفسیریں اپنے مقام پر صحیح ہیں، حجت ہیں، یعنی یہ کفار کو یا مشرقین کو زیب نہیں دیتا یا اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، کما حق ہو جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے پیسے سے مساجد میں توسیع کریں، مساجد کی تعمیر کریں، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ شرک کے عقیدے میں مبتلا ہیں، شرکی نجاست میں مبتلا ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہے، لہٰذا ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس آیت کا نزول کیوں ہوا، یہ بڑی مشہور بات ہے اور مشہور شان نزول ہے کہ جب غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کو گرفتار کر صحابہ اکرام لائے تو آپ کو بعض صحابہ نے آر دلائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بالخصوص
جناب سیدنا عباس نے اپنے چچا کو آر دلائی اور سخت سست کہا کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی کے مقابلے پر تلوار نکالیں۔ حضرت عباس نے فرمایا تم نے ہماری برائیاں تو بیان کر دی ہیں، لیکن ہماری اچھائیاں وہ تم کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی کون سی اچھائیاں ہیں؟ تو جناب عباس نے فرمایا کہ ہماری خوبیاں اور اچھائیاں یہ ہیں کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ کفار کو کوئی حق نہیں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے، تو تم تو خدا کے وحدہ لا شریک ہونے ہی کے منکر ہو، تو تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، تو وہ کیا مساجد آباد کرے گا؟ یہاں سے ایک بات بڑی اہم معلوم ہوئی کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل معتبر نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی جتنا مرضی نیک ہو، لیکن اگر اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معاملے میں اپنے عقیدے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برتی یا کسی قسم کی کوئی غلطی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نیکیاں، مساجد کی خدمت، مسافر خانے، کنویں وغیرہ بنانا، یہ سب برباد ہیں، اس پر ان کے لیے کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلامی رسول میں داخل ہوئے ہی نہیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول فرمائے گا۔ اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ بھی ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے ہو مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہو مومن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک عمل کرے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہو مومن۔ آگے چل کے کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ اس کو اچھی جزا دے گا، حیات طیبہ دے گا۔ تو اس کے لیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی قید بھی لگائی گئی ہے کہ اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ہو مومن، غلام رسول ہو اور غلام نبی ہو، اسلام کا توق اس کی گردن میں ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس سے نیک عمل قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ کفار کے تمام اعمال عقارض ہیں، چاہے وہ دنیا میں جتنے مرضی اچھے عمل کر لیں، ان کا کوئی نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الی اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ 18ویں آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا مساجد آباد کرنے کا استحقاق، یعنی اس کے مستحق صرف مومنین ہیں۔ جو مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی اب داخل ہیں، جیسے کہ مسجد میں جھاڑو دینا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے پاک رکھنا، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے ہیں۔ مسجدوں میں باجماعت جا کے نماز پڑھنا، علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ مسجد میں جو دعوت و تبلیغ ہے، درس کا سلسلہ ہے، یہ بھی مساجد کو آباد کرنے کے مترادف ہے۔ مساجد کی آباد کاری میں چونکہ اس کی تزئین اور آرائش کو بھی علامہ اسماعیل حقی نے شامل رکھا ہے، مسجد میں جو سب سے پہلے اعلیٰ فرش بچھایا گیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، اور اس کے بعد مسجد کی جو عالی شان عمارات کا سلسلہ شروع کیا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا۔ سب سے پہلے جو قندیلیں روشن کی گئی، مسجدوں کے اندر روشنی کا اہتمام کیا گیا، یہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تھا۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں میں چراغاں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نور قبر کی دعا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جن و انس پر حکومت فرماتے تھے، آپ نے بیت المقدس میں کبریت احمر یعنی سرخ گندک کی روشنی کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کی روشنی 12 میل تک دکھائی دیتی تھی دور سے۔ مسجدیں روشن کر دی گئیں،
یعنی یہ بھی اسلام کا ایک معیار، ایک طریقہ کار رہا اسلامی حکومتوں کے اندر مساجد کی توسیع، مسجدوں کی تزئین و آرائش، مسجدوں کے اندر خوبصورتی کا معاملہ، مسجدوں کو آباد کرنا، اور مسجدوں کے اندر درس و تدریس کا معاملہ، یہ سب مساجد کو آباد کرنے کے مترادف ہے۔ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں ہدایت والے۔ چونکہ یہاں پر مساجد کا موضوع ہے، میں صرف 2 سے 3 احادیث مساجد کی تعمیر کے حوالے سے پڑھتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الزہد والرقائق کے اندر نقل فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک ایسی حدیث مبارکہ مروی ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی کہ تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتیوں اور یاقوت سے گھر بنائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے، اور ان 7 چیزوں میں ایک چیز مسجدوں کی تعمیر بھی ہے۔ یعنی جس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، مسجد تعمیر کروائی، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ طویل گفتگو ہے لیکن ہمارا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اگلی آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مشرقین کو ایک بات کا بڑا ہی فخر تھا کہ ہم جو ہے حاجیوں کے لیے ستو کا مشروب گھول کر ان کو پلاتے تھے، ان کے لیے شربت وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے، مسجد کے اندر صفائی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف جو تھا وہ چڑھاتے تھے۔ تو ان کو اس بات کا بڑا ہی فخر تھا کہ کعبہ کی خدمت کا موقع ہمارے پاس آیا اور ہم بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے ہیں، اور اس بات سے وہ مسلمانوں پر تفخر کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے تمام اعمال رائے گاہ ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کی خدمت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، حاجیوں کو پانی ہی کیوں نہ پلا رہے ہوں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، کیونکہ وہ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت کا اقرار کر کر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لہٰذا خانہ کعبہ کی خدمت کرنا بھی ان کو کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کوئی سود مند نہیں ہے، کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ لوگ کس طرح ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو غلامان مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قیامت پر ایمان لائے، جہاد کیا۔ لہٰذا وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہیں، اگرچہ ان کے پاس یہ سعادت نہیں آئی، اور وہ لوگ جن کے پاس یہ سعادت ہے لیکن ان کے پاس عقیدے کا حسن نہیں ہے، شرک میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ ایمان جیسی کوئی دولت نہیں ہے، چاہے یہ خانہ کعبہ کے اندر جو بھی معاملہ کرتے ہوں۔ یہ اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ جناب عباس نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہم خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں اور تمہارے پاس کیا سعادت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان لوگوں کے لیے یہی سعادت کافی ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ عمل کر لیا تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، لہٰذا تمہارا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کی خدمت ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی
اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر جہاد کا معاملہ بیان کیا گیا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پر جہاد کی 3 قسمیں ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فقط جان سے جہاد کرنا، جیسے مساکین کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اذیت اٹھاتے ہیں۔ جہاد جہد سے ہے، اس کا مطلب ہے کوشش کرنا، مشقت اٹھانا۔ اور دوسرا فقط مال سے جہاد کرنا، اپنا مال لگانا، جیسے کہ معذور مالدار مومن کا عمل کہ غازی کو گھوڑا وغیرہ دے دیتا ہے، کوئی شخص خود تو نہیں جا سکتا کسی معذوری کی سبب، اور اس نے کسی غازی وغیرہ کو گھوڑا لے دیا، کسی مجاہد کو۔ تیسرا یہ جان و مال دونوں سے جہاد کرنا، جیسے کہ غنی قادر مسلمان جو کہ دوسرے مسکین غازیوں کو سامان بھی دیتے ہیں اور خود بھی میدان میں جاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں، تینوں جو تعریفات ہیں جہاد، ان پر صادق آتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ان تینوں مجاہدوں کو شامل ہیں۔ اس سے اشارۃ معلوم ہو کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے سارا گھر بار چھوڑا، تکالیف اٹھائی، مشقت اٹھائی، اپنا گھر بار مال قربان کیا، اور اس کے بعد آئے مدینے میں، تو لہٰذا ان کا یہ عمل ایک ایسی فضیلت ہے جو کہ انصار کے پاس نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کرنے اور اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نواز دیا ہے۔ اللہ کی رحمت اور رضا کیا ہے، اس کی اب تشریح ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، وہ اسی جستجو میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، یعنی میرے رضا کا طالب ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں پر اللہ کی رحمت ہے، یعنی وہ اعلان کرتے ہیں، اور یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، یعنی حاملان عرش کے علاوہ دیگر فرشتے بھی یہی آواز بلند کرتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں، پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور رضوان کا اعلان کرتا ہے، پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں، پھر لوگوں کے دل میں اس کی محبت اور رافت ڈال دی جاتی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا۔ مفہوم حدیث ہے، بخاری شریف کتاب الرقائق کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب فرمائے گا کہ کیا تم اس چیز سے راضی ہو جو میں نے تمہیں دی، یعنی جنت دے دی، اور جنت کے اندر ہر وہ نعمت جس کی طلب کسی انسان کو ہو سکتی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے یا باری تعالیٰ بالکل، ہمیں تو نے ہر وہ چیز عطا فرمائی جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل چیز عطا نہ کر دوں؟ تو وہ کہیں گے اللہ اس سے افضل چیز کیا ہو سکتی ہے، تو نے ہمیں جنت دے دی، جنت کے اندر ہر شے ہماری دسترس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی رضا کو تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اس کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی رضا دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کیا فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا عطا فرما دی۔ اگلی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔
اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ جب مسلمانوں کو مشرقین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا، ہر طرح کا تعلق ختم کیا جائے، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا یہ سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے قرابت داروں سے تعلق ترک کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت کیا ہے، اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی تمہاری اخوت ایک دوسرے کے ساتھ دینی بنا پر ہے، نہ کہ خونی طریق پر، کہ تمہارا خونی رشتہ ہے کسی شخص کے ساتھ، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اللہ رسول سے زیادہ اپنے بتوں کو اہمیت دیتی ہیں، اللہ رسول کی بات کی تصدیق نہیں کرتا، تو تمہارا ان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا تعلق جو ہے وہ ایمان کی بنا پر کسی سے ہونا چاہیے، اگرچہ وہ کفر والے لوگ تمہارے باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، تمہارا کسی سے بھی کوئی رشتہ صرف اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے نبی کا ماننے والا ہے۔ اگر نبی کو نہیں مانتا تو تمہارے ذاتی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کے ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے رشتوں کو قربان کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کی گردن کو کاٹ دیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو آپ نے اپنے باپ پر خود ہی حملہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے بیٹے سے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میرے سامنے آتے جس وقت تم حالت کفر میں تھے تو میں تمہاری گردن کاٹ دیتا۔ تو یہ تھا صحابہ اکرام کا ایمان۔ یہی اہل ایمان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اللہ رسول سے زیادہ بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کی جا سکتی، جو اللہ رسول کا نہیں وہ تمہارا بھی نہیں، اگرچہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی بھی خونی رشتہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو۔ بد مذہبوں سے اجتناب کرنے پر کچھ احادیث سماعت کیجئے۔ اس کو تفرقہ بازی نہیں کہتے۔ تفرقہ بازی کیا ہے کہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے جدائی والا معاملہ نہ رکھے، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ گزند والا معاملہ نہ کرے، اسے علیحدگی نہ رکھے، لیکن جہاں تک بد مذہبوں کا تعلق ہے تو 3 احادیث اس حوالے سے سماعت کیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم و ایاہم لیضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے الگ رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ بد مذہب کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، چاہے وہ اپنے عزیز و اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، یا کوئی غیر ہو، لیکن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو تمہارا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق کسی کے ساتھ نہ نسب کی بنا پر ہے، نہ جنس کی بنا پر ہے، اگر تعلق ہے تو اللہ رسول کی محبت کی بنا پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد مذہبوں کے لیے فرمایا، ان مردوا فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدوهم، ان مردوا اگر یہ بیمار پڑ جائیں، فلا تعودهم ان کی عیادت نہ کرو، وان ماتوا اگر مر جائیں، فلا تشهدوهم ان کے جنازوں میں نہ جاؤ۔ اور ایک حدیث جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے، فَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اگر تم ان سے ملو تو سلام نہ کرو، کیونکہ سلام کسی کو سلامتی دینے کی دعا ہے، تو ان کے لیے سلامتی بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب نہ کرو۔ اگلی آیت مبارکہ اور آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری کمائی کے مال، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، کیسی ہی زبردست آیت مبارکہ کہ اللہ رسول کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، نہ اپنے گھر، نہ اپنے مکان، نہ اپنی بیوی، نہ اپنے بچے، نہ اپنے عزیز و اقربا، نہ اپنے والدین۔
کوئی بھی رشتہ تمہارے لیے اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز اللہ رسول کی ذات کے بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی ایمان ہے. ایمان کیا ہے کہ اللہ رسول کو اپنی جان سے زیادہ چاہا جائے. شیخ سہل تستری جو صوفیہ کے امام مانے جاتے ہیں، آپ کا ایک قول شفا شریف میں قاضی ایاز نے نقل کیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی ولایت اور حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا، یعنی اپنے آپ پر اللہ رسول کی حکومت کو ہر وقت نافذ سمجھے، اپنے رشتوں سے زیادہ ان کا حق اپنی ذات پر سمجھے، اپنی جان کو ان کی ملک جانے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شرینی چکھے گا، وگرنہ نہیں چکھ سکتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں. اور یاد رکھیے کہ ایک حدیث مبارکہ نے تو اس آیت کی بڑی واضح تفسیر کی ہے، اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت چکھی. یہ بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے. اس آیت کے ساتھ اس حدیث کا بڑا ہی گہرا ربط ہے، تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہر ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی ماں باپ سے زیادہ محبوب ہوں، مال سے زیادہ محبوب ہوں، اولاد سے زیادہ محبوب ہوں، مکان سے زیادہ محبوب ہوں، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول محبوب ہوں. اور اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے اور کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کوئی شخص آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. دیکھیں پہلے حصے نے تو بڑا مسئلہ واضح کر دیا کہ اللہ رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، ہر چیز سے زیادہ، ہر تعلق سے زیادہ ہو، ہر شے سے زیادہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ ہونی چاہیے. اب محبت کی کچھ علامات ہیں، ان علامات میں جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہر شے کے تعلق کو ترجیح دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے، آپ کے اہل بیت کی تعظیم کی جائے، آپ کے شہر کی تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے ہر اس شے کی جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. دوسرا یہ کہ بکثرت ذکر رسول کیا جائے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہو اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے، توقیر بجا لائی جائے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے دشمنی رکھی ان سے دشمنی رکھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آیا جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں جو میں نے مختصراً بیان کیے، جن کو شفا شریف اور المواہب الدنیا امام قسطلانی نے اپنی کتابوں میں اختصار سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی محبت ہمیں کامل طریقے سے عطا فرمائے، اور جس سے بھی ہم تعلق رکھیں وہ اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے رکھیں، اور اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے جب تعلق رکھا جائے گا تو انشاءاللہ وہ تعلق دیر پا بھی ہوگا، جنت تک لے جانے والا تعلق ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، روز محشر بھی کام آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا